اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ رمضان تو گزر گیا، اب رمضان سے متعلق آیات کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو کسی خاص موقع، کسی خاص وقت کے آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے. مثلا کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی ٹریولنگ ہے، کوئی بھی اہم کام ہے، کسی سے ملاقات ہے، تو پہلے آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں. پھر وہ وقت آ جاتا ہے، وہ موقع آ جاتا ہے. تو جتنی اچھی آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، جتنی اچھی آپ کی تیاری ہوتی ہے، جتنی پہلے زیادہ آپ نے محنت کی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کا وہ موقع اتنا ہی زیادہ اچھا خوبصورت گزرتا ہے. اور پھر عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ پروگرام گزر جاتا ہے، یہ موقع گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد مل بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں اچھی ہوئی اور کیا اچھی نہیں ہوئی، تاکہ آئندہ کے پروگرام کو یا اسی طرح کے سملر پروگرام کو آئندہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، کامیاب اور بہترین بنایا جا سکے. تو اپنا جائزہ لینا، اپنا محاسبہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم کل اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمارا حساب لیا جائے، ہم سے پوچھا جائے، ہماری اعمال ہمارے سامنے آئے، ہم آج دیکھیں کہ ہم نے کیا کمایا ہے. اور اگر ہمارے کام میں، اس پروگرام میں، اس مہینے میں، اس موقع میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی، کسی چیز پہ ہمارا ضمیر مطمئن نہیں، یا کوئی چیزیں ہیں جو ہمیں بودر کر رہی ہیں یا ہم اس پر بے چین ہیں، تو اس کی وجوہات معلوم کر لیں اور آئندہ سال کے لیے ابھی سے سوچ لیں کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی میں نیکی کا یہ موقع دوبارہ دیا، نیکی کا اگر یہ موقع دوبارہ دیا تو اس وقت میں کیا کروں، یعنی اس وقت کو میں کس طرح گزاروں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے ہم سب کو جائزہ لینا ہے کہ رمضان کیوں آیا تھا ہماری زندگی میں، ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا، ہم کیا فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور آئندہ کے لیے ہمیں کیسے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے. کیونکہ عقل مند اپنی غلطیوں سے بھی اسی طرح سیکھتا ہے جس طرح اپنے کامیاب تجربات سے سیکھتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو یہ تھا ہول سول مقصد رمضان کے آنے کا، کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. رمضان میں دن کو روزہ رکھنا، رات کی تراویح اور قیام، اور پھر اس کے علاوہ بھی نیکی، صدقہ، خیرات، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ ساری چیزیں اصل میں ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھی، اور وہ تقوی. اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی رمضان گزرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہوا ہے، یا جو تقوی پہلے تھا اس میں اضافہ ہوا ہے. رمضان کے بعد میری ایمان کی حالت، میری ایمان کی کیفیت، اس میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی رمضان ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا ہے؟ کیا رمضان میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنا ہے؟ کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دراصل اللہ کا ڈر
اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے اور نیکی کے کام کرنے اور اطاعت کرنے کا نام ہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق بہتر ہونے کا نام ہے. ہم سب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. مثلا ٹوٹل مارکس اگر 10 ہیں تو اپنے آپ کو خود مارکس دیجیے کہ 10 میں سے میں نے کتنے حاصل کیے ہیں. 5 کیے ہیں, 8 کیے ہیں, 10 کے 10 کیے ہیں. اگر ہماری دل کی کیفیت, تقویٰ چونکہ دل میں ہوتا ہے نا, اس لیے دل کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں. اگر ہمارے دل کی کیفیت, ہماری ایمانی حالت, ہمارا توکل, ہمارا اللہ پہ یقین, ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت, ہماری اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈنسی, اس کے ساتھ ہماری مناجات, سرگوشیاں, دعائیں اور ایک قرب کا احساس پہلے سے بڑھ چکا ہے, تو گویا رمضان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا ہے, بہت فائدے کی چیز ثابت ہوا ہے. اور اس پر واقعی ہمیں پھر خوش ہونے کا حق ہے, اور اس خوشی میں لعلکم تشکرون, شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ پہلے جیسا ہی ہے, بس یوں ہے جیسے کہیں جا رہے تھے اور اچانک کسی اور فیز میں داخل ہو گئے, پھر وہ فیز ختم ہوا تو پھر پہلے واپس جیسے ہوتا ہے نا, بچے گیمز کے لیے جاتے ہیں, پھر گیم شروع کرتے ہیں, پھر وہ گیم ختم ہو جاتی ہے, بس اس کے بعد واپس اپنے ویسے کے تیسے. تو کیا ایسا تو نہیں تھا کہ بس ایک گیم تھی جو ہم نے کھیلی اور اس کے بعد بات ختم, ہم پھر وہیں کے وہیں جس دنیا سے ہم نکل کر گئے تھے اسی دنیا میں پھر واپس آ گئے ہیں. زندگی پھر وہی کی وہی ہے اور ہمارے کسی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو پھر رمضان کے ہماری زندگی میں آنے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا. اگر ہماری عبادات بہتر نہیں ہوئی, اگر ہماری دعا بہتر نہیں ہوئی, دعا میں خوب کنسنٹریشن, دعا کی طرف رغبت, دعا کا شوق, دعا کی محبت, دعا کے لیے ایک تڑپ, ایک ہرس کہ دعا کا موقع مل جائے. جیسے رمضان میں ایک ہرس ہوتی ہے نا, روزے میں دعا قبول ہوتی ہے, سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں دعائیں کر لوں. تو کیا وہ ہرس ابھی بھی باقی ہے یا بس وہ ایک وقت کے لیے تھی اور ختم ہو گئی؟ ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ رمضان کی برکتیں رمضان میں ہی ہوتی ہیں, عام دنوں میں وہ چیز نہیں ہوتی. لیکن ہر رمضان دراصل ہمیں پہلے سے بہتر بنانے کے لیے آتا ہے. تو مومن کا ترقی کا سفر ساری زندگی ہوتا 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 یعنی جب وہ موت کے قریب پہنچے تو وہ ٹاپ پر ہو, وہاں سے نہیں جہاں سے شروع ہوا, وہاں نہ ہو, واپس نیچے نہ آئے, اوپر جانے والا ہے. تو یہ چیز صرف آپ اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں, یہ کوئی کسی کے لیے کر ہی نہیں سکتا. بس اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پہلے سے اچھے ہوئے یا نہیں ہوئے تو میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ نہیں بتا سکتی, کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے, اور دل تو مجھے خود ہی پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, کوئی اور تو دیکھ کے بتا نہیں سکتا وہاں سے, پھر اور تو کوئی بتائے گا نہیں, لہٰذا ہمیں خود ہی اپنے پہ یہ محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جتنے بھی رمضان میں کام کرتے تھے ان سب کی ایک لسٹ بنا سکتے تھے کہ یہ کرتی رہی, اور ان میں سے ابھی کتنے جاری اور کتنے چھوٹ گئے. اور ہاں, اس رمضان میں کیا کمی کوتاہی رہ گئی, یعنی یہ بھی لسٹ بنائے کہ کیا اچھے اچھے کام کرتے ہوئے اپنے لیے پرسنل کسی کو نہ دکھائیں, اور کیا چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ضمیر ہمیں ضرور بتاتا رہتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. ان کو بھی دیکھ لیں اور پھر وجوہات دیکھ لیں, کام کرنے کی وجوہات کیا تھی, کس چیز نے مدد دی آپ کو نیک کام کرنے پر, اور نہ کرنے کی وجوہات کیا تھی, کیا چیزیں رکاوٹ بنی, آڑے آئیں کہ آپ نہیں کر سکے. کچھ رکاوٹیں جینون ہوتی ہیں, آپ ان سے بھاگ نہیں سکتے, لیکن کچھ رکاوٹیں کیسی ہوتی, وقتی ہوتی ہیں, لیکن اپنے نفس کی ہوتی ہیں, اندر کی ہوتی ہیں, باہر کی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں اپنا جائزہ پھر خود لینا ہے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ کن کن چیزوں نے نیکی کے کاموں پر آپ کی مدد کی, کس وجہ سے آپ نیکی میں تیز ہوئے. ہو سکتا ہے وہ کوئی دورہ قرآن ہو,
ہو سکتا ہے وہ کوئی آپ کا دن بھر قرآن پڑھنے کا ایک روٹین ہو جس کی وجہ سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے اور پھر آپ کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے میں کوئی اور اچھا کام کروں. ہو سکتا ہے وہ رات کی تراویح کی نماز ہو جو آپ جا کے مسجد میں ادا کرتے ہو, جس کے بعد آپ کا ایمان وہ اتنا بڑھ جاتا ہو کہ پھر آپ کا دل چاہتا ہو کہ اچھا ابھی تو میں کچھ اور بھی کروں. ہوتا ہے نا, ہر ایک کا ٹریگر ہوتا ہے, وہ اس کے لیے ایک پش بنتا ہے کہ یہ کرو, اس سے اس کے یعنی وہ کون سی خاص نیکی تھی رمضان میں کہ جس نے آپ کو اور زیادہ قوت بخشی مزید نیکی کرنے کی, یعنی جس کی وجہ سے آپ کو شوق بڑھا نیکی کرنے کا, ہمت بندی نیکی کرنے کی, وہ کیا چیزیں تھی ان کو بھی لکھ کے رکھ لیں کہ آئندہ رمضان میں یہ چیز ضرور کرنی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے مزید نیکی کا شوق پیدا ہوا. اب دیکھیے کہ جب رات کو تراویح کی نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جب قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا تھا اور اس مہینے کو فضیلت بھی اس وجہ سے دی گئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا, اور اس مہینے میں قرآن جس طرح سمجھ میں آتا ہے اور جس اینگل سے سمجھ میں آتا ہے وہ عام دنوں میں اس طرح سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر روزے کی حالت میں پڑھنے سے, سننے سے, اور رات کو, اور پھر آخری عشرے میں خاص طور پر رات کا قیام, یہ ساری چیزیں ایمان میں اضافے کا ذریعہ. لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ نہیں بنی تو ہم سب کو فکر کی بھی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک صحت مند انسان جب کوئی غذا کھاتا ہے تو وہ اس کو لگتی, وہ اس کے لیے طاقت کا ذریعہ بنتی, لیکن ایک بیمار انسان جب غذا کھاتا ہے تو بعض اوقات وہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی بلکہ الٹا اس کی بیماری میں بھی اضافہ کر دیتی. تو ہم کہاں کھڑے, ہمیں مختلف چیزوں کا اثر کیسے ہوا, وہ کون سی جگہ تھی, وہ کون سا مقام تھا, وہ کون سی رات تھی, وہ رات کا کون سا حصہ تھا, وہ دن کا کون سا وقت تھا, وہ کون سا کام تھا جس میں میرا دل پگھلا, جس میں میں نے اللہ کا شدید قرب محسوس کیا اور جس میں واقعی مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر تقوی ڈال دیا گیا ہے, کچھ اندر آ گیا ہے, دل کی حالت بدل گئی. دل کے جو نا محسوسات ہوتے ہیں. اب دیکھیے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. آپ سب نے قرآن پڑھا اور سنا, ترجمہ سب کو پتا ہے. میں خاص واقعے کی طرف اشارہ کروں اور وہ واقعہ ہے فرعون کے جادوگروں کا. فرعون کے جادوگر پورے ملک سے چند لوگ نہیں تھے, ہر طرف سے دوڑے آئے تھے, اور ماہر جادوگر جو تھے, بڑے بڑے جادوگر جن کی بڑی ویلیو تھی, یعنی اپنے دور کے بڑے سمجھدار لوگ جس کو کہتے ہیں, بڑے قابل, کیونکہ اس دور میں سب سے زیادہ کامل شخص اور بہت بڑا شخص اس کو مانا جاتا تھا جو بڑا جادو کر سکتا تھا, اس کی اتنی بڑی ویلیو. تو وہ عام لوگ نہیں تھے, وہ بڑے قابل لوگ تھے, ماہر, بکل سحار علیم, ماہر جادوگر تھے. وہ آئے اور آ کے فرعون جیسے بندے کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں. فرعون کے ساتھ بات کرنا, ڈیل کرنا آسان نہیں تھا, لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک مقام تھا اس لیے انہوں نے فرعون سے ڈیل کی. تو کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا اگر ہم تیرے لیے یہ کام کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ تم مقرب بن جاؤ گے, یعنی میرے قریب اور آ جاؤ گے. تو بڑے خوش ہو گئے, تو اتنی بڑی چیز ہمیں ملنے لگی. تو فرعون کا مقرب بننے کے لیے انہوں نے وجاءوا بسحر عظیم, بہت بڑا جادو بنا لائے. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, سارا جادو نکل گیا. صرف اتنی سی چیز دیکھنے کی تھی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. یہ کیا تھا؟ چند لمحوں کی بات تھی, چند لمحوں. کس دل کے ساتھ آئے تھے, کس دل کے ساتھ آئے تھے, کس لالچ میں آئے تھے
کیا مقاصد لے کے آئے تھے اور کیا بن گئے. دل کی حالت تھی نا اپ سائڈ ڈاؤن، بالکل پلٹ گئی. فوراً ایمان لے آئے، سجدے میں پڑ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو مان گئے. فرعون نے دھمکیاں دی، اس نے کہا فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا کر لے، تو بس اس دنیا کا نقصان کرے گا، ہمیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ تو ہمیں مار ڈالے، مار دے. کیا ایمان ہے، کیسا ایمان، کتنی دیر لگی تھی یہ ایمان آنے میں؟ ہاں؟ بس ایک عصا، اور عصا نے کتنی دیر لگائی ہوگی. تو ایمان آنے میں بھی اور بعض اوقات جانے میں بھی دیر نہیں لگتی. اسی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. تو رمضان میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ایک دم آپ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ روشنی آ گئی. خاص طور پر جب قرآن سن رہے ہو، چاہے تراویح میں سن رہے ہو، چاہے دورہ قرآن سن رہے ہو، یا جیسے بھی، یا آپ ایمان کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں. کیونکہ رمضان ایک اجتماعی عبادت. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ اچھا تم سب لوگوں کو نا سال میں 1 مہینہ روزے رکھنے ہیں، جب چاہو رکھ لو. اب کوئی کبھی رکھتا، کوئی کبھی رکھتا، کوئی کبھی رکھتا نہیں، لیکن اللہ نے سب کو رمضان میں اکٹھا کر، مشرق مغرب شمال جنوب، کالے گورے عرب عجم، سب کے سب 1 مہینے میں رکھیں گے، اکٹھے شروع کریں گے، اکٹھے ختم کریں گے. اور اس دفعہ تو بہت ہی خوشی ہوئی کہ سب کی عید اکٹھی ہو گئی، یہ اور بھی زیادہ خوشی کی بات تھی. خیر، تو یہ جو سب کا ایک روزے سے ہونا اور پھر سب کا ایک ہی مقصد کے لیے روزہ رکھنا، تقویٰ کے لیے، کٹھے کھانا، فیملی کا بھی کٹھے ہونا. ورنہ اب تو حالات یہ ہو گئے نا کہ کوئی کسی وقت جا رہا ہے جاب پہ، کوئی کسی وقت آ رہا ہے، کوئی کسی وقت اسکول جا رہا ہے، کوئی کسی وقت چھٹی ہو کے آ رہا ہے. ہر ایک کے کھانے کے وقت بھی فرق ہو گئے. زیادہ تو ڈنر کٹھے کر لیں، وہ بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو رمضان نے سب کو اکٹھا بھی کر دیا، صبح شام. مجبوراً سب کو ایک ہی جگہ بیٹھنا پڑا، آپس کی محبتیں بھی بڑھی. اور ان آپس کی یہ محبتیں جو بڑھتی ہیں نا، اس سے بھی ایک ایمان بڑھتا ہے. کیونکہ صلہ رحمی جو ہے نا، رشتوں کا آپس میں جڑنا، چاہے وہ اپنے ہی بچے ہوں، سب سے پہلا حق تو ان کا ہے نا، چاہے اپنے ہی بہن بھائی ہوں، چاہے اپنے ہی ماں باپ ہوں. تو جو خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھاتے پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. اور پھر سحری جب کھاتے ہیں تو فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایمان بڑھانے کا وقت ہوتا ہے. پھر ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں. میں تو بیچ بیچ میں کہتی تھی والمستغفرین بالاسحار. وہ بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اگر یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ ذرا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ چھوٹی سی آیت ریمائنڈر دے دیں، جیسے ہم نے فونز پہ ریمائنڈر لگائے ہیں، اگر بس اس طرح کا کوئی ریمائنڈر آپ دے دیں نا، لمبی بات نہ کریں، بچوں سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ سر ہلا دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنی زبان میں تقریر شروع کریں تو وہ پھر ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کیوں ایسی بات کریں. تو یہ بھی ایک ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے. ٹھیک. پھر صدقہ خیرات جو ہے، ایک کھجور تو کیا، آدھی کھجور سے بھی کسی کا روزہ آپ کھلواتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ روزہ کھلنے کا ثواب، بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا شق تک ٹکڑا، کھجور کا ٹکڑا دے کے کسی کو کیوں نہ بچو. وہ بھی کتنی اچھی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ میز پہ بیٹھے ہوئے، آپ دوسرے کو کہتے ہیں آپ پہلے کھول لیں، آپ لینے آتے ہیں، سب کو دے رہے ہوتے ہیں. اور تو خواتین تو بہت ہی ثواب لیتی ہیں، سب کو کھلاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا تھی؟ دراصل ایمان بڑھانے کا ذریعہ. پھر کچھ کام ہم کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں کر سکتے، اس کا وجہ سبب معلوم ہے، وہ کیوں نہیں ہوا. اچھا، کچھ وجوہات جینوئن ہوتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی سمجھ ہی نہیں آتی کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہا یہ کام. پھر ہم کہتے ہیں کسی کی نظر لگی ہوئی ہے، پناہ ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا.
بس کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. تو بعضوں کو تو نیکی کے کئی کام بھی ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں. کیوں؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اس میں ہمارے اپنے ہی گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں، ہماری اپنی غلطیوں بعضوں کا تو رکاوٹ ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نیکی کا موقع نہ دے الا یہ کہ کوئی اپنے لیے خود ہی رکاوٹ کھڑی کرے. تو اس کے لیے بھی اسی لیے استغفار بتایا گیا. جب استغفار انسان پڑھتا ہے تو رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، یعنی گناہ جو آگے رکاوٹ بنے ہوئے تھے وہ صاف ہو جاتے، کوڑا کر دیتا ہے، راستہ صاف ہو جاتا ہے جب آپ استغفار کرتے ہیں. کیونکہ رمضان سے پہلے ہم جو پڑھتے ہیں کہ لیکچر سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے، کچھ چیزیں ہو جاتی کچھ نہیں ہو پاتی. جو نہیں ہو پاتی اس کی وجہ جان. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ سال کو ہم نے بہتر کیسے بنانا. اس کے لیے آپ اپنی یادداشت کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں اور اس میں چیزیں نوٹ کر کے رکھ لیں. ابھی تازہ ہے نا اس رمضان میں جو کام آپ کرتے رہے ہیں آپ کے ذہن میں تازہ ہے، یہ کام میں نے ایسے کیا یہ ایسے کیا. کیونکہ جب تک اگلا رمضان آئے گا نا ہم یہ چیزیں بھول چکے ہوں گے، پھر ہمیں اتنا ڈر لگ رہا ہوگا ہاں رمضان آ رہا ہے، پتہ نہیں روزہ رکھ سکیں گے کہ نہیں، گرمی کا روزہ ہے، پتہ نہیں یہ کر سکیں گے. سب چیزیں کتنا اچھا کو پتا چلا روزے کون کہتا مجھے روزہ لگا، کسی کو بھی نہیں لگا. ایسی برکت تھی کہ نہ بھوک نہ پیاس. اور اگر چھوٹی موٹی پیاس وہ خشک ہوا بھی تو وہ ایسا نہیں کہ بھی ہمیں پانی نہ ملے تو ہماری جان نکلتی، کچھ بھی نہیں، بس نیچرل ڈرائنس ہے، وہ بھی ختم ہو گئی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آیا ہے کہ نہیں آیا، اور آیا ہے تو کتنے نمبر ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. اچھا اب اس کی علامتیں کیا ہوں گی، تقویٰ کی علامتیں کیا ہوں گی. تقویٰ کا لفظ جو ہے نا وقا یقی سے ہے. وقا یقی وقایا، ٹو پروٹیکٹ کرنا، بچانا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے بچانا؟ کس چیز سے بچانا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچانا. اپنے ہر اس کو، اپنی مثلاً اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو، برے خیالات سے، سوچوں کو، سب چیزوں کو بچا کے رکھنا، انہیں محفوظ کرنا. کیونکہ روزے میں یہ کس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب دل میں کوئی برا خیال آنے لگے تو انسان کہتا ہے میں روزے سے، چھوڑو اس کو. زبان سے کچھ نکل لگے انسان کہتا ہے چھوڑو میں روزے سے. کچھ دیکھ رہا ہے اس کے میں روزے سے، سننا نہیں چاہتا میں روزے سے، میرا روزہ خراب ہوگا، میرا روزہ خراب ہوگا. جیسے کھانا نہیں کیونکہ میرا روزہ خراب ہوگا، پینا نہیں میرا روزہ خراب ہوگا، وقت پہ نمازیں پڑھنی کیونکہ روزہ خراب ہو جاتی. ہر چیز اس لیے کرتے چلے جاتے کہ کوئی روزہ نہ خراب ہو. تو آپ سوچئے کہ یہ جو ہے نا بچانا بچ 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 کے نکلنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر تھی کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، پتہ چلے ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے. تو انہوں نے کعب احبار سے پوچھا، تو بہت بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا تھا تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کسی جنگل میں چلے جو خاردار ہو، کانٹوں والا ہو، اور اگر چلے تو کیسے چلے. تو انہوں نے کہا کہ اپنا دامن بچا کے. کہا دنیا ایک خاردار جنگل ہے، کانٹوں والا جنگل ہے، اس میں چلتے چلتے اپنا دامن بچا بچا کے چلنا، یہی تقویٰ ہے. اپنے آپ کو بچائے جاؤ، بچاتے جاؤ بچاتے جاؤ، یہ تقویٰ. تو اب آپ بتائیے مجھے کہ رمضان میں تو ہم اپنے آپ کو بچاتے رہے، کیا وہ اسٹرینتھ اب بھی باقی ہے کہ ہم اس کے بعد بھی یہ پریکٹس، اب 2-3 دن تو 4 دن شاید گزر گئے رمضان کو، کیا وہ بچنے کی وہ صلاحیت اور قوت اور احساس، ایٹ لیسٹ احساس، باقی چیزیں تو بات کی بات ہے، یہ احساس کہ ہم نے بچانا ہے، کیا وہ ہے؟ تو اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بیچ میں شریک ہوں ڈسکشن کے، اور آپ اپنے تجربات بتائیں گے کہ کس چیز سے آپ کا ایمان زیادہ بڑھتا تھا، کس چیز سے گھٹتا تھا. اور یہ کنٹرول جو ہے، سیلف کنٹرول، جیسے گاڑی چلانی آتی ہے آپ لوگ، یہاں تو خیر چلانے ہی نہیں دیتے، آتی بھی تو شاید بھول ہی گئی ہے آپ کو. بریک لگانے کا تو پتا ہے نا، آپ نے چلاتے جو چلاتے ہیں بریک لگاتے ہیں،
بریک کب لگاتے ہیں گاڑی؟ ہاں کیوں روکتے ہیں؟ گاڑی کو بریک کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ٹکر نہ ہو نا. ٹکر ہوئی تو کیا ہوگا؟ ہم گاڑی کو تو دوسری گاڑی کے ساتھ لگنے سے بچاتے ہیں، مگر انسان کے ساتھ ٹکر نہ لگائے اس سے اپنے آپ کو بریک کم ہی لگاتے ہیں. وہاں بھی تو بریک لگانی چاہیے. جب نہیں لگاتے بریک تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بڑی ٹکر لگی تو بڑا نقصان ہوگا، چھوٹی لگی تو چھوٹا، لیکن ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اسی طرح جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ٹکر لگاتا ہے تو نقصان ضرور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، بہرحال ایمان کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ بریکیں لگانا ہے، ساری زندگی بریکیں لگانا ہے اپنے آپ کو. اور بریک لگانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سمجھ، کانشیسنیس، اور بر وقت ایکشن لینا، اور پھر قوت چاہیے ہوتی ہے. فوراً آپ لگائیں، کیونکہ بعض ٹکریں ایسی ہوتی ہے کہ جان لیوا ہوتی ہے، ہلاکت خیز ہوتی ہے، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. یہاں تو کئی حادثات، واقعات آپ نے سنے پڑے ہوں، ایک نہیں کئی لوگ مر جاتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات جب ہم اپنے آپ کو بریک نہیں لگاتے تو ایمان کے جانے کا اور نقصان کا، اخلاق کے، تقویٰ کے بہت بڑے نقصان ہو سکتے. بہت ضرورت ہے. تو یہ رمضان دراصل یہ قوت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ انسان کے اندر وہ عقل، سمجھ، شعور اور وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بر وقت ہلاکت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بریک لگا سکے. ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ بات چیت کیجیے، کیونکہ دیکھیے یہ صرف لیکچر نہیں ہے، ملاقات بھی ہے، اور ملاقات دو طرفہ بات چیت کا نام ہوتی ہے. لیکچر تو آپ میرے ویسے بھی، اگر آپ اس وقت نیچے دیکھنا شروع کر دیں آپ لگے کہ ٹیپ لگی ہوئی ہے، آپ سن رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں آپ بھی بات کریں. ٹھیک. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کا ہمارا گول تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. کس چیز سے آپ کے تقویٰ میں اضافہ ہوا؟ کیا چیز آپ کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنی؟ جی. السلام علیکم. سازا ہم لوگ قرآن پاک ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ سے، بس باقی جو تجوید میں ہم لوگ سنتے ہیں تو قاری سے مجود سنتے ہیں. لیکن جب اس دفعہ قرآن سنا تراویح میں، جب سمجھ آ رہا تھا اس فیلنگ کے ساتھ، جس فیلنگ کے ساتھ امام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے بہت روایا بھی، ہنسایا بھی. اس سے بہت فرق پڑا. مجھے لگا کہ اس سے زیادہ اور کسی چیز سے فرق نہیں پڑا. قرآن پاک جب سن کر سمجھ آ رہا تھا، اور جب وہ فیلنگ کے ساتھ وہ ایک آیت جو غفران جب وہ 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں وہ ایک آیت، تو وہ آنسو خود ہی دل سے نکلتے ہیں، آنکھوں سے نہیں نکلتے. صحیح. ان کی بات میں کوئی شک نہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن جو ہے وہ انسان کی دھلائی کر دیتا ہے اور اندر تک، کیونکہ دل پہ اترا ہے، تو دل کو بدلنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی نسخہ نہیں. شفاء لما فی الصدور. اور پھر جتنا زیادہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور پھر سنا جائے. دیکھیے دنیا کی دوسری کتابیں جو ہے نا وہ بس پڑھی جاتی ہیں، لیکن قرآن سنایا جاتا ہے. رمضان میں خاص طور پر تراویح میں، قیام میں جو سنایا جاتا ہے، یہ ایک عجیب نعمت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ مجھے قرآن سناؤ. ابی بن کعب سے شاید آپ نے کہا تھا تو وہ رو پڑے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کو سناؤں. اور پھر اس میں خاص طور پر جب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، انسان ہے وہ ہر وقت 100% کنسنٹریشن نہیں بھی رہتی، لیکن جو ہی قاری صاحب اوپر انہوں نے لمبا کیا کسی چیز کو ریپیٹ کیا تو وہ انسان کہتا ہے کیا ہوا، پھر توجہ ہو جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب مجھے صبر کر کے بیٹھے رہے نا سارا دن روزے کے ساتھ، اور شعوری طور پر کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا، اس سے تقویٰ کا لیول الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انکریز کیا. یعنی سیلف کنٹرول آیا. اور افطار اور سحری میں بھی
میکسیمم کیا کھا سکتے ہیں آپ. میں یہ سوچتی ہوں رمضان سے کہ ہم اتنے کم پہ جی سکتے ہیں، کیونکہ صبح بھی اتنا لمبا چوڑا کھانے کا تو وقت نہیں ہوتا، اور شام کو بھی تراویح کا ہوتا ہے، جلدی سے ضروری کھائیں اور نکلے. میں تو یہ بھی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ بس میری بھوک اتنی کر دے جتنی میری ضرورت، مجھے اس سے زیادہ کھانے کا شوق ہی نہ رہے. ایک تو کھانے میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا، اور پھر وہ وزن بڑھ جانا، اور پھر اس کا کم کرنا، اور یہ عجیب زندگی کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ المستعان، اللہ ہی ہماری مدد کرے کہ ہمیں بس اتنے پہ رکھے کہ جتنا واقعی ہماری حقیقی ضرورت ہے. اصل میں ناسمجھی تو اپنی ہے نا، کہ ہم یہ بھی نہیں پتا ہماری ضرورت کتنی ہے. خود ہم سمجھتے نہیں ہمیں کمزوری ہو جائے گی، ہم یہ بھی کھا لیں اور یہ بھی کھا لیں یہ بھی کھا لیں. جب وہ ہر چیز کھائے چلے جاتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ طاقت دے، وہ کمزوری میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا یہ جملہ کہ رمضان ایک اجتماعی عبادت ہے، تو عبادت کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرنا اپنے مسلح پہ، اس کی بھی الحمدللہ ایک لطف ہے. لیکن یہ کہ جیسے حرم میں جا کے، تو یہ عبادت مجھے بہت اس دفعہ ایکسپیرینس ہوا کہ نماز میں بھی کھڑے ہیں، کوئی ٹھوکر مار کے جا رہا ہے، کوئی پانی گرا کے جا رہا ہے، آگے سے 10 لوگ گزرے ہیں، آپ کو دھکا دے کے آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن صرف اس وقت ایک تصور کہ خود کو روکنا ہے، ہولڈ کرنا ہے، ہولڈ کرنا ہے. یہ بہت بڑا جہاد تھا. صحیح بات. اس سے میں نے بہت سیکھا کہ لوگوں میں رہنا کس طرح سے، اور ہر طرح کے لوگوں میں. تو یہ الحمدللہ ایک بہت اس میں واقعی ٹھہرا ہوا کوئی ہے شک نہیں کہ بعض اوقات آپ ایک نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کی اذیتیں سہنا اور پھر اس کا شکوہ نہ کرنا. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اذیت بھی سہ لیتے ہیں، لیکن ہم سناتے بھی رہتے ہیں اور باتیں بھی آپس میں پھر ڈسکس بھی کریں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا. اس سے وہ جو مقصد ہوتا ہے نا اس سے چوٹ لگنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ تزکیہ نہیں ہوتا. تو یہ لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنا، یہ تزکیے میں اضافے کا اور تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افطار کے وقت جب ساری فیملی ساتھ بیٹھتی تھی اور دعائیں کرتی تھی، اور اس سے بھی کافی تقویٰ بڑھتا تھا، اور یعنی موٹیویشن ہوتا تھا کہ آگے یعنی چھوٹے بچوں کو بھی لے کے کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان کے لیے بھی کچھ اچھا آگے کرنا ہے اور آگے اچھی زندگی جینا ہے. بالکل. اور یعنی کہ بچوں کی تربیت کا ایک موقع آ گیا نا. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا، اور پھر نیکی کے کام پر اکٹھے بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا. مل بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں یا کوئی ذکر کر رہے ہیں یا کچھ بھی، تو اس سے یہ سکون آتا ہے کہ چلے ان کے کان میں بھی کوئی بات پڑ رہی ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. ایک اسکولوں میں ادھر ادھر ہر جگہ وہ ایک بالکل الگ ہی دنیا میں ہے. عام دنوں میں آپ بچوں کو کہتے بھی ہیں نا کہ قرآن پڑھ لیں یا کچھ، تو وہ ذرا اتنی توجہ نہیں کرتے. لیکن جب رمضان ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں رمضان ہے، کچھ کرنا ہے. شیطان جو بند ہوتا ہے تو وہ پھر ذرا بات سن ہی لیتے. تو میں یہ کہتی ہوں اللہ تیرا کتنا شکر ہے، وہ جو سال بھر کی بیل ان پہ چڑھتی ہے نا، وہ رمضان اتارنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. وعلیکم السلام. میں تو قرآن پڑھی لکھی ہوں، مگر بچپن میں پڑھے ہیں تو اس لیے تھوڑا اتنا زیادہ سمجھ رہے ہیں. مگر ہم سمجھ میں آئے پھر کافی فرینڈ کے ساتھ پڑھی، تو اس مدرسے میں ایک ہماری دوست جو پڑھی، پھر اس میں ہم نے گھر پہ اس نے خود مدرسہ کھولا. ہم سب کو اس نے جیسے قرآن تحفیظ وغیرہ اور تفسیر شروع کروائی، تو ہم نے پورے قرآن جو ہے تفسیر اور تجوید کے ساتھ ختم کیا. میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ جیسے ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا پہلے، اور پورا پہلا پارہ ہم نے ختم کر کے ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے اور سمجھ بہت زیادہ آئی. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر سے. تو ہمارے اسٹاف میں ہمارے ساتھ آئیے، آج آپ آئی تو اس نے ہمیں دی تھی اور بہت اچھا لگا. اب دوسرا پارہ بھی ہم نے شروع کیا ہے، تو آپ کی جیسے ہم براہ راست جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کو لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ آپ کے جو دورہ قرآن کے لیکچر سنے رمضان سے پہلے شروع ہو گئے تھے، تھوڑی تیاری مینٹلی کرنے لگے تھے، تو اس میں جو قرآن پڑھا آپ کی دفعہ تو زیادہ فوکس قرآن پہ تھا،
پہلے دوسری چیزوں پہ رکھتے تھے تو اس کے ساتھ میں ایک ہائی لائٹر رکھ لیا کرتی تھی اور قرآن میں ہائی لائٹ کر لیتی ہے آیات کو. اور آپ نے ایک دفعہ ایڈوائز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو بھی ہائی لائٹ کر لیا کریں, تو وہ بھی ہائی لائٹ کر. اب میں جب بھی اپنا قرآن کھولتی ہوں تو اگر میں روانی میں آگے بڑھ بھی جاؤں تو ہائی لائٹڈ ورڈس پہ میری نظر جاتی ہے, میں سمجھ کے پڑھتی ہوں کہ کیونکہ کبھی کبھی آپ روانی میں پڑھتے ہیں تو اتنا معنی پہ غور نہیں کرتے. تو وہ اس چیز میں اتنی لذت محسوس ہوئی کہ مجھے لگتا تھا میں اکیلی بیٹھی پڑھی ہوتی تھی, پتہ نہیں کیا دنیا میرے چاروں طرف موجود ہے. تو بہت بہت اچھا لگا. اور تراویح میں تو خیر نیچرلی جب سمجھ میں آتا ہے تو آپ کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ, مجھے جو ہے نا رمضان میں جو تقویٰ کا تھا وہ مجھے ایک حدیث سے ہوا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی نفرت نہ کروا سکا. تو اس میں آپ سے نے آمین کہا, اور میں سارا رمضان یہی سوچتی رہی کہ کہیں ہم ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں, کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے جو ہے وہ قبول کر لے. اور جس دن آخری رات تھی مطلب تراویح میں, جس دن ختم القرآن تھا, بالکل 30واں روزہ جب تھا آخری, جب مولوی صاحب دعا کر رہے تھے تو میں یہی دعا کر رہی تھی اپنے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے صیام قیام عبادت کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمیں جو ہے وہ ہلاکت والوں میں شمار نہ کرنا, کیونکہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, اور ہم کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں. یہی بات جب میں سوچتی تھی تو میں بہت روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے ہم سے مطلوب ہے. آمین. السلام علیکم. لاسٹ ٹائم جب آپ آئی تھی اس کے بعد میں آئی تھی تو آپ کی ایک بات میں الحمدللہ اس وقت میں موجود تھی. اس وقت آپ نے ایک بات شیئر کری تھی کچھ ملتے جلتے الفاظ میں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو لوگ سمجھ کے اس کو روتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں, اور بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. تو یہ بات مجھے بہت زیادہ فیل کری تھی. الحمدللہ قرآن سے رشتہ جڑا, آدھا قرآن ہم لوگوں نے پڑھ لیا, سمجھ لیا. تو یہ چیز بھی کہ تراویح میں قرآن کو ہاتھ میں اگر ہم دے دیتے ہیں اور دیکھ کے, ابھی اتنا تو نہیں پڑھا, بعضوں کا اتنی آواز صحیح نہیں آتی, لیکن پڑھ کے جس طریقے سے اس دفعہ الحمدللہ قرآن ایسا پڑھا کہ جب پڑھا جاتا تھا اور قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ایسا لگتا تھا جیسے اردو زبان میں کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے. اس طریقے سے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد سے بہت زیادہ میرے تقویٰ میں اضافہ ہوا. ورنہ پورا قرآن, کبھی ایک وقت ایسا تھا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ 3 قرآن پڑھوں 4 قرآن پڑھوں, لیکن اس میں آخر میں کچھ بھی تقویٰ میں کوئی بھی اضافہ ہے, یعنی شاید اس لفظ سے بھی ہم آگے اتنا نہ تھے کہ اس کو دیکھیں کہ کیا ملا کیا نہیں ملا. اور اب تھوڑا سا بھی پڑھنے کے بعد جو لیا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے. السلام علیکم. استاذہ, دوسری بات یہ کہ اس رمضان میں مجھے 2 چیزیں جو اٹریکٹیو ہوئے. ایک کہ آپ کے لیکچر میں نے سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں اور کلمہ پڑھتے جائیں بس. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 7 بار سے پہلے آپ کا دل ٹھہر جائے گا. پہلی تو یہ بات کہ میں نے اپنے بچوں سے شیئر کی اور ہر بات جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے یہ ضرور کرتی ہوں. دوسرا الحمدللہ استاذہ اس رمضان میں مجھے نا تہجد کے وقت کا وقت بہت بہترین لگا. میں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسی ہم کو توفیق دے کہ ہم روز اٹھ کر تنہائی میں اپنے رب سے کچھ بات کر لیں تو دنیا میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. تقویٰ کا ایک حصہ یہ ہے کہ بندوں کی طرف سے پہنچنے والے دکھ اور قدرتی مصیبتیں یا جسمانی تکلیفیں وغیرہ, ان کا شکوہ انسان بندوں سے نہ کرے. اس میں بڑا لطف ہے, جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا نا, انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. یہ صرف انسان اس وقت کر سکتا ہے جب انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہر ایک سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ کا تعلق بندوں سے زیادہ کس سے ہوتا, اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ ایک ہیومن نیچر ہے, جو بھی آپ کو کوئی غم اور دکھ پہنچتا ہے, کوئی تکلیف, کوئی کسی کوئی بات سناتا ہے, کوئی تکلیف دیتا ہے, کچھ کرتا ہے, تو آپ سب سے پہلے کس سے شیئر کرتے ہیں؟ اس کو جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ ہماری نیچر ہے. ہسبینڈ سے کریں گے, بچے سے کریں گے, دوست سے کریں گے, ماں باپ سے کریں گے. زندگی کے مختلف دور میں مختلف لوگ قریب ہوتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت قریب ہوتے ہیں, پھر ایک وقت ہوتا ہے شوہر بہت قریب ہوتا ہے, پھر ایک وقت ہوتا ہے بچے شوہر سے بھی بازو کا زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, پھر
کبھی دوست بہت قریب ہوتے ہیں، وقت وقت کی بات ہے، حالات کی بات ہے، تو پھر انسان جو ہی اسے کوئی چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً یا قریب ہے تو جا کے بات کر لی، نہیں تو فون کیا، نہیں تو میسج کیا، نہیں تو اچھا ہوتا کیا اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ اپنی ساری داستان ایک انسان کو سنا بیٹھتے ہیں؟ وہ کیا کرتا ہے آپ کے، وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ 2-3 چیزیں کر سکتا ہے. ایک تو اظہار افسوس کرتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایڈوائس دیتا ہے اور وہ ایڈوائس آپ کو سوٹ نہیں کرتی یا آپ کو پسند ہی نہیں آتی. نصیحت کرتا آپ اور غصے میں آ جاتے ہیں. میں اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہوں، مجھے الٹا نصیحت کر رہی، میں نصیحت کے لیے تو نہیں بتا رہی. یعنی آپ کچھ کہہ رہے تو دوسرا کچھ، اس سے اور فرسٹریشن میں اضافہ. ہی کیا مشکل ہے. کبھی آپ کو پچھلا غم بھول جاتا ہے تو وہ جس کو سنایا ہوتا ہے اس کے رویے کا غم اور زیادہ کھانے لگتا ہے. اس کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھ پہ قیامت گزر گئی ہے اور اس کی ٹس سے مس ہی نہیں ہوا، تو حاصل کچھ نہ ہوا، بات ہی گمائی کر کے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے کسی اور کو مسئلہ بتا دیتا ہے. اور کل پرسوں ایک بچی نے مجھے میسج کیا، کہنے لگی کہ 6-7 مہینے پہلے تک میں اپنی ایک ٹیچر کو اپنے کچھ ذاتی مسائل بتاتی تھی، میرے گھریلو زندگی میں بڑی پریشانی تھی. انہوں نے مجھے مشورے تو اچھے دیے لیکن انہوں نے میری باتیں سب سے شیئر کر دی اور میرے شوہر تک پہنچ گئی. اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں، میں تو اس کے پوچھا ہی نہیں، نہ میرے پاس وقت ہے، نہ میں جانا ہی چاہتی کسی ڈیٹیل میں، نہ مجھے تجسس ایسی بات ہے. فلت ہے یہ، ایسے ہی کوڑے کا لفافہ کھولنا اور دیکھنا کیا کیا ہے کوڑے میں، کوئی ضرورت. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات بڑے بڑے سمجھدار لوگ، درس دینے والے، پڑھانے والے بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ خواہ مخواہ دوسروں کی باتیں اوروں سے جا شیئر کرتے ہیں. اس قدر افسوس کی بات، بہت ہی غلط بات ہے. اس لیے بھی آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ اگر کوئی بھول کے اپنا غم دکھ آپ کو آج سنائے اور آپ آگے شہرت کر دیں اس کی. تو بعض اوقات وہ بات چھوٹی ہوتی ہے، جب 10 لوگوں میں جاتی ہے تو پھر کتنی ہو جاتی ہے، وہ 10 زبانوں پہ چڑھتی ہے تو وہ بہت بڑی بن جاتی ہے. پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ 10 سے آگے اور 10 میں جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتی ہے. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے، یہ اللہ سے مضبوط کنیکشن ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے سے زیادہ آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ الوکیل ہے اور آپ اس پر توکل کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ روئے دھوئے بات کی، آپ سب کچھ اللہ کے آگے دعائیں کی. کیونکہ اصل میں دکھ پتہ کیوں آتا ہے زندگی میں کہ انسان اللہ کے قریب ہو. اچھا ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اور بندوں سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بندے ہمیں سنبھال لیں، مقصد حل ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم زیادہ دعائیں کریں اس سے، اس کے آگے سجدے اور کریں، مشکل میں پڑے ہیں تو سجدے اللہ کے آگے زیادہ کریں. اور جب ہر وقت مسئلہ اس کو بتا رہے اس کو وہ غم کا بوجھ آیا پھر ہلکا کر لیا، پھر ہلکا کر لیا، پھر نہ نماز پڑھی، نہ دعا کی، نہ کوئی صدقہ خیرات کیا، نہ اللہ سے تعلق بڑھا. جو مقصد تھا آزمائش کا یا تکلیف کا وہ پورا ہی نہیں ہوا. بات وہی کی وہی. ہم وہ ایسے جیسے منافق کی مثال ہے نا کہ اس پہ مصیبت آتی ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی مثال اس بکرے کی طرح یا جانور کی طرح کہ اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا اور کیوں کھول دیا. تو منافق کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کو آزمائش کیوں آئی ہے، لیکن مومن کو سمجھ آ جاتی کہ مجھ پہ امتحان کیوں آیا، آزمائش کیوں آئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سکھانا چاہتا ہے. ابھی بھی میرے اندر بندوں پہ ڈپینڈنسی ہے. اللہ چاہتا ہے سب کو چھوڑ کے میں اس کے ہو جاؤں، حنیف مسلمہ، اس کی طرف یکسو ہو جاؤں. ٹھیک ہے انسان کو کبھی بیماری آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو بچے کی تربیت میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی سے ڈسکس نہیں، لیکن وہ ڈسکس کرنا اور ہوتا ہے. آپ کسی ماہر کے پاس جاتے ہیں کوئی سولوشن لینے کے لیے جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ تو نہیں آپ کہیں گاڑی میں بیٹھے تو اس انجان سے بھی، اور مسجد میں گئے تو وہاں بھی، جہاں بیٹھے جہاں جو مل گیا، جس نے تھوڑی سی ہمدردی کی اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئے. یہ طریقہ چھوڑ دیں. مومن متقی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. واقعہ افک آپ نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا تو بھی سورۃ نور آئے گی، پڑھیں گے.
حیران کن سبق ہے اس میں. کتنا بڑا الزام حضرت عائشہ پہ لگا. کیا مجال کہ مسلمانوں میں سے سوائے 4 کے کسی نے اس کو ڈسکس بھی کیا. سب کی زبانیں بند یا کوئی کسی سے ذکر نہیں کرتا. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر اور حضرت ام رومان جو ہیں حضرت عائشہ ان کے ساتھ بھی کوئی بیٹھ کے لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں کر رہی. ہر کوئی اپنے رب کو پکار رہا ہے, الگ الگ دعائیں کر رہا ہے, صبر کر رہا ہے, اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے کہ وہ اس معاملے کو صاف کرے. اور اللہ نے کیسے کیا؟ ہمیشہ کے لیے قرآن میں آیات آ گئی, ایسا دفاع کیا دنیا میں کبھی کسی کا ہوا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ سب اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے تھے. ہم بندوں پہ امیدیں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے ہاتھوں بار بار توڑتے ہیں, تو ساری زندگی مسائل نہیں حل ہوتے. اللہ کو رب مان کے پکار کر تو دیکھیں, یقین تو کریں. اگر مالی مشکلات ہے مثلا اللہ سے مانگے, کیا اللہ تعالیٰ بخیل ہے کہ نہیں دے گا آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سارے خزانوں کا مالک نہیں؟ جب سے دنیا بنی ہے وہ دن رات خرچ کر رہا ہے, اور اس کے خرچ کرنے سے قطرے جتنی بھی کمی نہیں آئی اس کے خزانوں میں. اسے کسی سے پوچھ کے دینا ہوتا ہے؟ نہیں. اسے کچھ مشکلیں دینا؟ نہیں. اسے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہ اس سے مانگے. کیوں مانگتے ہیں بندوں سے؟ کیوں توقع رکھتے ہیں ان پر؟ تو حقیقی تقویٰ اس وقت تک نہیں آتا جب تک صحیح اخلاص نہیں آتا اللہ کے ساتھ. یعنی انسان اللہ کے لیے جب تک خالص نہیں ہوتا, سب کچھ اللہ ہی کو نہیں سمجھتا. تو پچھلی دفعہ جو دورہ قرآن میں نے کرایا تھا اس میں نے ایک ایکسرسائز کروائی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کے نام ہے وہاں پر رک کے سوچیں کون ہے اللہ. اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو الاسماء الحسنی ہیں ان کو سمجھیں, ان پہ غور کریں, کون ہے میرا رب. جتنی زیادہ پہچان ہوگی, جتنی زیادہ معرفت ہوگی, اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا, اتنا زیادہ تقویٰ بڑھے گا. السلام علیکم استاذہ, میں پچھلے تقریباً 3 سال سے آپ کے بہت زیادہ لیکچر سن رہی ہوں. الحمدللہ قرآن کی تعلیم ختم کی اور دورہ قرآن اپنے بہن بھائیوں کو ارد گرد بھی شیئر کرتی ہوں. لیکن آپ نے جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہے وہ پہلے کبھی میری زندگی میں نہیں تھی. اس کی کائنات میں اس کی نشانیوں کو دیکھ کے جس طرح میرا دل ہل جاتا ہے. ایک دفعہ آپ نے پرندوں کا بتایا تھا تو اسکول سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو دکھا رہی تھی, دیکھو وہ برڈز بالکل کیو بنا کے جا رہے تھے, تو کہہ رہی تھی دیکھو لنچ باکس نہیں ہے ان کے پاس, بٹ دے آر گوئنگ, وہ پاکستان جا رہے ہیں, وہاں پر ان کی بریڈنگ ہوگی, وہ وہاں اپنے بیبیز لینے جائیں گے کلر کہار میں. تو مجھے آپ نے اتنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق جیسا بھی بنا الحمدللہ سب آپ کی وجہ سے بنا. میں نے آپ کا جو پوری سیریز ہے میرا جینا میرا مرنا وہ سنی اور اس نے میری زندگی کو ایسے پلٹ کے رکھ دیا میں سوچ نہیں سکتی تھی. اور اس طرح دوسری چیزیں بھی سنتی ہوں, لیکن جو قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, آئی ڈونٹ نو جس طرح جہاں پر بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر قدم میں اپنے ساتھ پایا جب بھی میں نے اسے پکارا. چھوٹی سی مثال دوں گی, میں یہ عید کے دنوں میں بچوں کو جھولے دلوانے گئی تو بچی کو نماز پڑھانی تھی, میری بچی 7 ایئرس کی ہے, تو نماز پڑھانی تھی اور اس کے پاس اسکارف نہیں تھا اور میں اپنا حجاب اتار نہیں سکتی تھی, ادروائز میں اس کو حجاب دے دیتی ہوں اوپر, تو اسکارف گاڑی میں بھول گئی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ, کیونکہ وہ اوپن ایریا میں نماز پڑھنی تھی تو مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کہاں سے اسکارف لوں. یقین کریں استاذہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں بیٹھی اور میں نے صرف یہ مانگا تھا اللہ سے. میں نے جیسے عورت یوں نقاب کرتی ہے نا, مجھے نہیں پتا چلا, میرے ذہن میں بالکل یہ آئیڈیا نہیں تھا, لیکن میں نے ایک دم سے اس کو اتار کے دیا اور اپنے چہرے پر یہ ڈال دیا اور میرے اتنی اندر سے فیلنگز آئیں کہ یہ کیسے ہوا, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پا رہی ہوں الحمدللہ, اور یہ سب پہچان صرف آپ کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے. جی نہیں, مجھے قرآن کے ساتھ متعارف آپ نے یہ اللہ کا احسان ہے. جی ہم سب پر اللہ. میرے کانوں میں آپ کی آوازیں آلویز
چلتی رہتی ہیں، سوئے جاگے ہر وقت. شکریہ بہت بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر فرحت ہاشمی، میں آپ کو 13-14 سال سے جان رہی ہوں. تو میرا بیٹا چھوٹا تھا، پڑھتا نہیں تھا، مطلب وہ ہر وقت کمپیوٹر میں رہتا تھا. ادھر میں نے آپ کا لیکچر سنا کہ ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. میں اس کو ڈانٹتی تھی، وہ پھر وہیں پہ تھوڑی بہت گستاخی میں رہتی تھی. تو جب میں نے آپ کا سنا یہ لیکچر تو میں نے چھوڑ دیا. آج الحمدللہ وہ ڈاکٹر ہے. تو میں نے وہ آپ کا لیکچر جو تھا نا وہ سنا تھا، تو میں نے اس کو ڈانٹ اور سب کو چھوڑنے کے تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں. آج وہی کمپیوٹر جو ہے وہ اسی کے سبب سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور آج انگلینڈ میں وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے. یہ بات مجھے آپ کی وجہ مطلب گرویدہ بناتی ہے. اس کے بعد قرآن کا رشتہ ہر مسلمان کا ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. روزہ فرض ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کہنے کا جو طریقہ ہے وہ چاہے ٹی وی ہو، ریڈیو ہو، یا اجتماع ہو، یا کس طرح بھی ہو، یا فیس بک پہ آج کل آپ آ رہی ہیں، اور ایک صفحہ ہوتا ہے آپ کا ترجمہ وغیرہ، وہ بہت فائدہ مند ہے. تو مجھے بہت ملنے کا بھی شوق تھا. تو میں پاکستان میں گئی ہوئی تھی اتفاقاً، اور ادھر ہی رہتی ہوں، لحاظ میں رہتی ہوں. لیکن آج میری ایک دوست ہے ساجدہ، اس نے مجھے کہا کہ وہ تمہارے ادھر قریب و تفریقہ ہے، تو میں بڑے شوق سے آئی ہوں. اچھا، اب آپ نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ہم اللہ کے قریب لے آئے. ہوا یہ کہ میں کیونکہ اس دفعہ آپ کو پتہ چھٹیاں ہیں، لوگ گئے ہوئے، تو ویسے بھی میرے میاں کہتے ہیں کہ عورتوں کا اتنا نہیں ہے ضروری تراویح کے لیے جانا، اور کچھ ہم بھی بڈھے ہو گئے ہیں، کرسیاں ہم بھی نہیں لے کے جاتے. تو وہ یہ ہوا کہ یہ مسجد حرم جو ہے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا دونوں جگہ تراویح ہوتی تھی، تو انگلش میں ٹرانسلیشن آتی تھی. تو اس دفعہ میں نے یہ کیا کہ جب رات کو وہ تراویح ہوتی تھی، یعنی کہ سپارہ 1 ہے، ہم نے سپارہ پہلا 1 جو ہے وہ اچھی طرح اپنی طرف سے کوشش ہوتی تھی، لیکن پھر بھی نہیں ہو پاتا تھا. اس کو ترجمے سے صرف پڑھنا، عربی نہیں پڑھنی، صرف ترجمے سے پڑھنا. جب شام ہوتی تو اتنی اشتیاق ہوتا تھا کہ کب بھی تراویح شروع ہو اور میں بیٹھوں. تو میں صرف ترجمہ پڑھتے تھے، میں تراویح نہیں پڑھ رہی تھی، لیکن ان کا ترجمہ جب میں پڑھتی تو وہ جب قرآن سنتی تھی تو وہ جو سمجھ آتی تھی، سبحان اللہ. تو اسی طرح نا میں نے اس دفعہ یہ سارا اس طرح قرآن پاک جو ہے سمجھ کے صبح تھوڑی وہ سبق کا یاد کرنا، اور شام کو جب گھر ہوتا تھا تو اس کے ساتھ وہ پڑھنا ترجمہ. تو وہ بہت مزہ آیا. اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، کیونکہ پڑھا ہوتا تھا پہلے تو سمجھ بڑی اچھی طرح آتی. اب الحمدللہ پھر میں نے یہ رکھا کہ ایک ڈائری بنائی، اس میں ایک رکھا تو بھی یہ جو آیتیں ہیں یہ اس طرح تو ساری سمجھ آئی، سب بہت تھوڑی. اس واقعی میں نے اللہ کو بہت قریب پایا. السلام علیکم. چند سال پہلے تک ترجمہ تفسیر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. تراویح میں جیسے سنتے ہیں قرآن پاک، تو میں نے اس میں ایک دفعہ سورہ یوسف ایک پورے اسٹریچ میں سنی. تو وہ تھوڑا تھوڑا جو لفظ جو عربی سے ذرا معرفت سے سمجھ میں آئے، تو مجھے بطر میں اتنا افسوس ہوا. میں نے بہت اپنے آپ کو مجرم سمجھا، میں نے بہت رو کے دعا کی. حالانکہ یہ احسن القصص اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، اور مجھے آپ کا بھی کچھ نہیں پتا تھا، مدرسے کا میں نے نام بھی نہیں سنا تھا کبھی. میں نے بہت اس دن دعا کی کہ مجھے سمجھ میں آئے کسی طریقے. پھر الحمدللہ 2 سال بعد میرا یہاں آنے کا سبب بنا، پھر میں نے آپ کے لیکچر سنے. تو اس کے بعد 2015 کا رمضان میرا بہت اچھا گزرا. مجھے ماشاءاللہ تب تک ہمارے 9 سپارے ہوئے تھے، وہ بہت اچھے سمجھ میں. اس کی وجہ سے اگلا قرآن مجید بھی جو ہوتا تھا تراویح میں بہت اچھا سمجھ. اس مرتبہ جب رمضان آیا میں کچھ ایسی پریشانی میں تھی کہ میری وہ عبادات جو میں نے پلان کی تھی اور جس طرح میں پہلے گزارتی تھی ویسا بالکل نہیں ہو پایا. مجھے بہت اس کا گلٹ تھا کہ میں نے ویسا نہیں گزارا رمضان. لیکن اتفاق یوں ہوا کہ آخری روزوں میں پوری ایک اسٹریچ میں سورہ یوسف انہی قاری کے ساتھ پڑھنے کا مجھے موقع ملا. تو وہ ہم چونکہ پڑھ چکے تھے تو مجھے کتنا اس دن اچھا لگا. ایسا لگا میرا سارا جو دل کا بوجھ ختم ہوا. بے اختیار میں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا. اس میں یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کے والد کا، اس میں ایسا کہ زندگی کا ہر پہلو ہے اس میں. اور جو خصوصاً جو یعقوب علیہ السلام کا ایک دکھی والد کا کردار ہے، لیکن وہ کتنے شکر گزار ہیں. تو میں بھی ان دنوں اپنے بچے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت پر امید. پھر میں نے بہت وطر میں دعا کی، تو بے اختیار میرے دل سے دعا، یا اللہ جن استادوں نے مجھے سکھایا کبھی میں ان سے مل پاؤں.
میں ان کو دیکھوں ہے میری محسنہ کیسی ہے. تو الحمدللہ پھر مجھے بعد میں یہ ہوا پتہ نہیں اب جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے 2-4 دن سے تھا کہ ہماری عبادت پتہ نہیں میری قبول ہوئی نہیں ہوئی, دعائیں قبول ہوئی نہیں, میں نے تو ویسے نہیں پڑھا ہی نہیں کچھ, چلتے پھرتے بس رمضان نکال دیا. لیکن الحمدللہ آج ملاقات سے مجھے ایک امید ہوئی کہ اللہ سنتا ہے, اللہ ضرور ہماری سنتا ہے, غافل دل بھی ہو لیکن پتہ نہیں کس ادا سے ہماری سنتا ہے. اور کون ہے جو ہماری سنے؟ اللہ ہی ہمیں دیتا ہے, وہی ہے ہمارے لیے سب کچھ, اور اس کو ہماری کمزوریاں بھی پتہ ہے, ہماری کوتاہیاں بھی پتہ ہے, ہماری مجبوریاں بھی پتہ ہے, ہماری غلطیاں بھی پتہ ہے, اور بار بار ہمارا غلطی کرنا بھی اس کو پتہ ہے. جس دفعہ رمضان میں جو فرسٹ ٹائم جو میں سے چیز ہوئی, میں ہمیشہ تراویاں پڑھنے باہر جانا چاہتی تھی, بٹ میں نے کسی استاد کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیوں نہیں, بیکاز کئی دفعہ ہم یہاں جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں نہیں جاتے تھے تو مجھے دکھ ہوتا تھا, لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورت کی نماز سب سے بہترین نماز گھر کی نماز ہے, تو آپ اپنے گھر میں بلکہ جو کمرہ آپ کا وہاں پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو. تو میں نے کہا حرم میں تو 1,00,000 نماز, انہوں نے کہا جب انہوں نے کہہ دیا تو میں بھی وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا جب آپ اپنے گھر میں پڑھیں گی. آپ مصحف کو پکڑیں اور مصحف سے دیکھ کر آپ اپنی تہجد اور وہ ساری, اور مجھے اتنا مزہ آیا جب میں نے قرآن پکڑ کے, جیسے وہ کہتے تھے کہ لمبی لمبی صورتیں, میں پہلے سوچا کرتی تھی کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے کیونکہ کتنی ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ ملک یا چھوٹی صورت آتی ہوگی, لیکن جب میں پڑھتی رہی بڑی بڑی صورتیں بھی پڑھتی رہی اور پھر میں سجدہ کرتی تھی تو مجھے بہت ثواب مزہ آتا تھا, کیونکہ مجھے پہلے پتا چلتا تھا قرآن پڑھوں یا نماز پڑھوں, میں کنفیوز رہتی تھی. اور پھر میں نے اپنے نیبرس کو بھی بتایا, وہ اتنی خوش ہوئی, انہوں نے بھی اسی طرح پڑھنا شروع کر دیے, اور ہم خود ہی ہمارا قرآن بھی بڑی بڑی صورتیں ہم پڑھ رہے, پھر سجدے میں جا رہے, بس یہی تھا کہ بڑی بڑی وہ میں نے قرآن کی ریل اس کے پر رکھ کے, تو بہت اچھا یہ مجھے لگا, خود قرآن پڑھا, خود سجدے کی دعائیں میں نے پہلے یاد کر لی تھی, تو پھر سجدے بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ میں خود ہی کر ڈائریکٹ, میرا کوئی بیچ میں کوئی کچھ نہیں ہے, یہ میں اور وہ اللہ تعالیٰ کو. مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس اس دفعہ لگا. الحمدللہ. اب دیکھیں نا, ہر مسئلے کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونا, جڑنا مشکل نہیں. جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے, ایک رستہ بند ہو جاتا ہے, تو مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے. ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے, ایسا نہیں تو ایسا کر لو, ایسا نہیں تو ایسا کر لو, جو جس کو میسر آ جائے. کیونکہ بہت اب ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا, آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں, یا آپ کوئی کسی خاص طریقے پر کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بس ہر سال حرم جاتے ہیں مثال کے طور پر, اور اس دفعہ آپ نہیں جا سکتے, بیمار ہو گئے نہیں جا سکتے, گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کو دیکھنا نہیں جا. عورتوں کی مجبوریاں مختلف ہوتی ہیں, ہر وقت چیزیں ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتی, اور شوہروں کی مرضی, بچوں کی مرضی, اور کئی بزرگ ہوتے ہیں گھر میں, بعض اوقات کتنے مسائل ہوتے ہیں. پھر اس میں اگر انسان ضد میں آ کے بیٹھ جائے, غصے میں بیٹھ جائے, اپنے آپ کو بھی نقصان دے, عبادت نہ کرے, تو کتنا نقصان ہے. تو جو میسر آئے جس حال میں, یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا جو ہے, یہ بھی انسان کے ایمان کی لذت کا سبب بن جاتا ہے کہ اللہ اگر تم نے اس حال میں رکھا تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. اب دیکھیے کہ ہمارے جتنے بھی غم ہیں نا, ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے غم سوچے یا پریشانیاں سوچے. جتنے بھی غم ہیں یا جتنے بھی ہمارے دکھ ہیں یا تکلیفیں ہیں, وہ دراصل اس لیے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کی حقیقت کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ اور چاہتا ہے, تو ہم اسے قبول نہیں کر پاتے. جب ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے پھر وہ ہم اپنے دل پہ لے بیٹھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان عافیت کی دعا مانگے. دوسرے یہ کہ اگر کچھ چیزیں ہماری مرضی, مزاج یا طریقے کے خلاف جا رہی ہیں تو اسے اپنے لیے اللہ کی رضا سے, اللہ تعالیٰ نے یہ رستہ میرے لیے رکھا ہے, شاید میرا اجر اور میرے درجات کی بلندی اسی کے ذریعے. کیونکہ ہم عام طور پر جو لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, کہ بس کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں وہ یہ بن گیا, بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ کہاں پہنچ گئے, پھر بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی کمپیئر کرنا شروع کر, ان کو تانے دینا شروع کر دیتے, دیکھو تمہارا کزن کیا کر رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو, فلاں کیا کر رہا ہے, تمہارے دوست کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. بعض اوقات شادی کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کی, بعض اوقات اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی ہوگی ان کے آگے بچے بھی ہو رہے ہیں. کئی مسائل ہیں زندگی کے جن کے دکھ ہم نے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں, جن غموں اور دکھوں میں ہر وقت ہم جیتے ہیں. تو
कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लें कि लाइफ का हिस्सा है और मेरे दर्जे की बुलंदी का है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो जिंदगी बड़ी ही दुखी, कठिन, मुश्किल हो जाएगी। अपने आप को गंवा बैठेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। काम तो नहीं रोकना है, अपनी इबादत नहीं रोक सकते, अपनी रूहानी तरक्की नहीं रोक सकते, और जिंदगी में जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है काम करने की वो उनको नहीं रोक सकते, काम तो करने। तो बस अल्लाह को पुकारते रहे, आगे चलते रहे। हर चीज का एक वक्त होता है, वो अपने वक्त पर हल हो जाएगी। और अगर नहीं भी तो भी तकदीर का हिस्सा है, उसे मान लो। ये जिंदगी शुक्र है हमेशा के लिए नहीं, इसकी हर खुशी और हर गम खत्म हो जाने वाला, और इसके बाद हमेशा की जिंदगी आने वाली। जो यहाँ के गमों और दुखों को अल्लाह की रजा में कबूल करके राजी रह के अल्लाह की तकदीर पर गुजारेगा, अल्लाह ताला उसको बाज़ वो अजर देगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कुरान मजीद में आता है, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा, बिना हिसाब, यानी अनलिमिटेड, गिन नहीं सकते, हिसाब नहीं उसका कर सकेंगे कि कितना। ये कोई मामूली वादा है? क्या अल्लाह अपने वादे पूरे नहीं करेगा? करेगा। हमें अपना काम करना है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी है, ठीक है। और फिर रमजान के बाद जैसे हमें वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो उस पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी। रमजान हिदायत का जरिया भी बनता है ना, और जो भी अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक देता है, क्योंकि हिदायत दो तरह की होती है। हिदायत जो है ना, उसका जो अरबी में माना है इल्मुन नाफि वल अमल बिही, नफामंद इल्म और उस पर अमल की तौफीक। तो रमजान में अल्लाह ताला नफामंद इल्म भी देता है, कुरान को दोबारा पढ़ा कर हमें, और फिर अमल की तौफीक भी देता है। तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अल्लाह ने दिया है ये सब कुछ, अल्लाह की बड़ाई, मेरे अपने अंदर कोई कमाल नहीं था। इंसान बात में हैरान होता है ना कि ये मैं ही हूँ जो रात को ना सो तो ये बीमारी लाहक हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये सब दुखने लगता है अपना, और रमजान में पूरी पूरी रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और फिर भी खुश हैं, चल रहे हैं। तो ये अल्लाह ही को शुक्र अदा करने की जरूरत है। अय्यामुम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अब जिनके रह गए हैं कुछ, जितनी जल्दी हो सके उसको मुकम्मल कर लें। और सबसे बड़ी बात ये कि लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला शुक्र है तूने हमें रमजान दिया, सालाना धुलाई का एक मौका दिया। बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे थारो क्लेंजिंग का मौका है। फिर जिस्मानी क्लेंजिंग भी होती है, जब सारा दिन कुछ नहीं खाते तो स्टमक जो है वो, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, उसकी ओवरऑलिंग होती है और उसकी क्लीनिंग होती है। जब जबान बंद रहती है, आंखें कान हर चीज शर से बंद रखते हैं, तो उसके अंदर भी क्लीनिंग होती है, और इसी तरह बाकी चीजें में। अब मुझे इजाजत। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।